السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ کا قرآن اکیڈمی میں تشریف لانا ہمارے لیے کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ اس پیرانہ سالی میں جب کہ آپ 90-91 بہاریں دیکھ چکے ہیں، میں آپ کے تعارف میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس حوالے سے آج آپ سے گفتگو کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس حوالے سے آپ کا یہ تعارف آج میں ملک احسان لائی صاحب سے شیئر کر رہا تھا کہ قرارداد مقاصد کے امین اب کتنے ہوں گے اس ملک میں جو باقی ہوں گے۔ مجھے آپ کی ذات کے علاوہ ہمارے فیصل آباد میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو جس جذبے سے اس وقت یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، آج انشاءاللہ ہم چند سوالوں کے ذریعے آپ سے وہ معلومات لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے جو مشن تنظیم اسلامی لے کر اٹھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس میں برکت دے اور اس کو ہماری تحریک کا بھی حصہ بنائے۔ میں آپ سے پہلا سوال آپ کی ذات کے بارے میں کروں گا کہ آپ ہمیں ایک مختصر سا تعارف اپنی تحریک پاکستان کے حوالے سے، کہ آپ مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام کے دست راست بھی تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ اپنی ذات کے بارے میں وہ روشنی دیں جو ہم اپنے آنے والی نسل کو ٹرانسفر کر سکیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت ملی کہ 1926 کو میں سلطان پور لودھی ریاست کپورتھلا میں میری ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، اس کے بعد پھر میں جلندھر خیر المدارس داخل ہوا جی۔ ماشاءاللہ۔ جلندھر خیر المدارس میں پھر میں 1943 میں دیوبند چلا گیا۔ دیوبند گیا تو حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ مراد آباد جیل میں تھے، گرفتار تھے، تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ڈابیل جا رہا ہوں، اور علامہ شبیر عثمانی بھی جا رہے ہیں، مولانا ظفر عثمانی جا رہے ہیں، اور دوسرے شخصیات وہاں پہنچ جائیں گی، مولانا عبدالجبار اعظمی اور مولانا مفتی محمد مسلم دیوبندی، یہ سب حضرات وہاں ہوں گے، تو آپ وہاں چلا جائیں۔ جی۔ تو حضرت مفتی صاحب کی تحریک پر میں ڈابیل حاضر ہوا جی۔ ڈابیل میں میں سن 1944 میں فارغ ہو کے میں جلندھر آ گیا پھر دوبارہ، تو مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خیر المدارس جلندھر میں مدرس لگا دیے۔ میں وہاں مدرس تھا، اور تدریس کے علاوہ جو طالب علم تھے ان کو میں لکھنا سکھاتا تھا، ان کا خوش خط بھی ٹھیک کرنا اور ان کو مضمون نویسی کی تربیت دینا، یہ میرا کام 1945 میں تھا۔ 46 میں حالات خراب ہوئے، تحریک چل پڑی، تو تحریک میں بھی حضرت مولانا مفتی صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا ظفر عثمانی، یہ شخصیات نکودر ضلع جلندھر، یہ تحریک کے لیے آئے کہ قیام پاکستان کے سلسلے میں ہم نے وہ شخصیات کو منتخب کرنا ہے جو اس کے اہل ہیں، چنانچہ وہاں وہ تشریف لائے۔ اس کے بعد جو فسادات شروع ہوئے تو میں جلندھر چھوڑ کر پھر سلطان پور آ گیا، تو آخری میں جو قیدی وہاں تھے باشندے، ان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ وہ سارے جو چشمدید تحریک جو ہجرت کی، اس میں مجھ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، میرا سسر اور میرے برادر نسبتی شہید بھی ہو گئے،
میرے اہلیہ کی مامی جو تھی وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اللہ. اس طرح بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اور ان کا منشا یہ تھا کہ شہر کے قاتلانہ حملے ہوں گے تو شہر میں بو پھیلے گی، اس لیے ان کو باہر رکھا جائے. باہر میں یہ ایک تلخ داستان ہے کہ جس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے بڑے کارخانے بن گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو گئی، پلازے بن گئے، لیکن آج تک بر صغیر میں یہ تحریک آزادی کیسے آئی تھی، ہجرت کیسے ہوئی تھی، لوگوں پر کیا مصیبت آئی تھی، اور یہ ہم نے یہ ملک کتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، اللہ. اس کی کوئی کتاب نہیں ملک کے اندر. حالانکہ چاہیے یہ تھا، آتے ہی ہم نے مطالبہ بھی کیا کہ اس کو نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ نسل جو ہے آنے والی وہ یاد کرے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا. باہر نو یہ لمبی داستان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میدان صحافت میں آ گیا جی. لکھنا پڑھنا تو میں پہلے جانتا تھا جی. جی ماشاء. تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ تم یہ شورش کشمیری نے چٹان نکال لیا ہے، تم آزاد میں چلے جاؤ. تو میں 1951 سے لے کر 1953 تک جو تحریک ختم نبوت کی جو بانی لوگ تھے، اللہ نے مجھے اس کا بھی موقع دیا کہ میں اس میں شامل تھا بانیوں میں، اور میں انفارمیشن سیکرٹری بانی ہوں اس تحریک ختم نبوت کا. پھر اس کا ترجمان جو تھا اس میں ایڈیٹر تھا. پھر یہ سن 53 میں جب یہ تحریک چلی تو گورنمنٹ نے روزنامہ زمیندار اخبار 1 سال کے لیے بند کر دیا، 1 سال کے لیے آزاد روزنامہ آزاد بند کر دیا. یہ بھی ہفتہ وار تھا؟ یہ وہ روزنامہ تھا. اچھا. آزاد بھی روزنامہ تھا، وہ بھی روزنامہ تھا. تو مولانا اختر علی خان، ظفر علی خان کے لڑکے، وہ اس کے ایڈیٹر تھے، اس کو بھی گرفتار کر لیا. میں اس کا ایڈیٹر تھا آزاد کا، مجھے بھی گرفتار کر لیا. 1 سال لاہور سینٹرل جیل میں رہے. یہ الگ ایک موضوع ہے تو دیکھا جائے. لیکن اسی اثناء میں جب میں آزاد کا ایڈیٹر تھا تو کراچی میں علماء کرام کا اجلاس ہوا. قائد اعظم نے ڈیوٹی لگائی حضرت علامہ شبیر عثمانی کی کہ تمام علماء کو اکٹھا کر کے پاکستان کا رخ جو ہے اسلام کے لیے صحیح ہونا چاہیے. آج جس حوالے سے ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی، یہ مارچ کا مہینہ یہ ایک تاریخی مہینہ ہے. ایک قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی، صحیح، اور ایک قرارداد مقاصد کے حوالے سے جس کو آج بھول گئے، سب بھول گئے، وہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی. یہ قرارداد، پہلا میرا سوال یہ ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کیا پس منظر تھا کہ پاکستان بننے کے صرف 2 سال بعد یہ کیسی تحریک تھی جو خالص دینی بنیاد پر اٹھی اور پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. ہم وہ حالات آپ سے سننا چاہتے ہیں، وہ واقعات آپ سے سننا چاہتے ہیں جب 7 مارچ کو دستور ساز اسمبلی میں نواب زادہ لیاقت علی خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ قرارداد پڑھ کر سنائی اور 5 دن اس پر مسلسل بحث جاری رہی، حتیٰ کہ اس کی اپوزیشن نے مخالفت بھی کی. لیکن 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد منظور ہوئی. اس وقت جو جذبات تھے علماء کرام کے، جن علماء کرام نے اس میں حصہ لیا، جنہوں نے اس میں اپنی شب و روز محنت کی، میں چاہوں گا کہ وہ تذکرہ آپ ہمیں سنائیں اور ہمارے جذبات کو تازہ کریں. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی سربلندی اور پاکستان کا جو رخ ہے اسلامی مملکت کے اعتبار سے صحیح کرنے کے لیے علامہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ علماء کو اکٹھا کیا جائے. چنانچہ ایک اسلامی تعلیمات کا بورڈ بنا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً سن 48 کے بعد، جی یعنی قرارداد مقاصد سے پہلے جی ایک بورڈ بنا. اس بورڈ کے جو اراکین تھے ان میں علامہ شبیر عثمانی تو اس کے سربراہ تھے. پھر قائد اعظم کی حسب ہدایت علامہ سید سلمہ ندوی کو لاہور انڈیا سے بلایا گیا، وہ تشریف، علامہ اسد کو اس میں بلایا گیا، اس میں شریک ہوئے. تو گویا اس وقت جتنے معروف شخصیات تھیں ان پر مشتمل ایک اجلاس ہوتا رہا اور وہ اس کا جو مسودہ تھا اس کی تیاری کرتے رہے. جی. چنانچہ کراچی میں اجلاس ہوتے رہے. سب سے بڑا اجلاس جو ہے جس میں
دستوری سفارشات منعقد کی گئی. یہ جو 33-34 علماء کا تذکرہ آتا ہے، اس اجلاس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. میں نے ان تمام علماء کرام کے دستخط لیے. ان کی اوریجنل کاپی جو ہے دستخطوں کی وہ میرے پاس محفوظ ہے ماشاءاللہ. سبحان. اور یہ اجلاس کئی دن جاری رہا، اور آخری اجلاس حاجی مولا بخش سمرو جو بہت بڑے لیڈر تھے اور پاکستان کے جو ابتدائی دور جو تھا اس میں وزیر بحالیات بھی وہ رہے، جن کے یہ ہمارے جو صدر مملکت رہے ہیں، کیونکہ یہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ علماء کے پاس کوئی ایسا دستوری خاکہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو کیا دستور جو ہے وہ حنفیوں کا بنے گا، وہ اہل حدیثوں کا بنے گا، وہ شیعوں کا بنے گا، وہ سنیوں کو بنے گا؟ اس طرح کی باتیں کر کے یہ جو آپ فرما رہے ہیں علماء کی بات، یہ قرارداد مقاصد سے پہلے کی بات. یہ پروپیگنڈا ہو رہا جی تھا ٹھیک ٹھیک. کہ اس میں ان لوگوں کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ متفقہ کوئی دستور لے کے آ جائیں. جی اب دیکھ، بات تو ٹھیک تھی کہ فرقے جو تھے جیسے آج کل، اگر تو اس موقع پر قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید ہم کامیاب نہ ہوتے. وہ لوگ بڑے تجربہ کار معمر لوگ تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اپنا انا جو ہے وہ ختم کرنی ہے. ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اسلامی دستور کی خاطر ہم نے متفقہ فیصلہ کرنا. چنانچہ یہ سارا جو 22 نکات، جو اس میں 23 نکات تھے، یہ 23 نکات متفقہ طور پر سب نے منظور کر کے اس پر دستخط کیے، اور وہ دستخط جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مولانا مودودی صاحب کھڑے ہو کے اس اجلاس میں جب فیصلہ ہو گیا تو یہ طے ہوا کہ کوئی آدمی الگ کھڑا ہو کے یہ نہیں کرے گا کہ حالات کے مطابق کوئی اپنا ایک نیا خاکہ پیش کر دے اور اس کے بعد کہے کہ اس بنیاد پر دستور بننا چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اس فیصلہ ہوا ہے، اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو جس طرح کا یہ علماء کا اجلاس بلایا گیا ہے متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر کا، جس میں اگر ہم اس کی فہرست دیکھیں تو علامہ اشبیل عثمانی کی وفات کے بعد سید سلمان ندوی بڑی شخصیت تھی. جی سید سلمان ندوی کی صدارت تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر شریعت ہیں، مولانا ابوالحسنات قادری صاحب ہیں جو مسجد وزیر خان کے خطیب تھے، مولانا عبدالحمد بدایونی تھے، اور ایسٹ پاکستان کے مفتی محمد دین، اور پھر پیر سچنا شریف، اور وہاں کے جو تھے علامہ راغب حسن، یہ اہل حدیث تھے ایم اے. ایسٹ پاکستان کے اور مغربی پاکستان کے پیروں میں حضرت پیر یعنی گولڑا شریف کے اور پیر علی پور شریف اور سیال شریف، یہ جتنے پیر گدی نشین تھے یہ بھی سب اس میں شریک ہوئے. ان سب نے دستخط کیے. گویا کہ علماء کرام، مفتیان اعظام اور گدی نشین حضرات سب نے متفقہ طور پر اس کی تائید کی تھی، اور اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ قادینی مسئلہ جو 23واں نکات جو ہے وہ قادینی مسئلے کی تحریک کے بارے میں تھا. جی تو گویا اس موقع پر علماء کرام میں کسی نوعیت کا اختلاف نہیں تھا. چنانچہ دیکھیے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کئی برس کے بعد جب یہ سن 73 کا دستور منظور ہوا ہے تو اس کی بنیاد بھی قرارداد مقاصد جو ہے اس کو قائم رکھا گیا. جی بالکل. حالانکہ وہ لوگ اتنے علم و فضل کے اعتبار سے اگر حکمرانوں کو دیکھا جائے تو ایسے لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ نے دل کے اندر یہ بات رکھی کہ ان کو بھی یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ قرارداد مقاصد کو دستور کے سے خارج کر دیا جا سکے. بالکل. تو گویا دستور اسلامی جو ہے اس کے لیے بھی تمام علماء کرام نے سوائے ایک آدمی کے نام لیا جاتا ہے کہ شاہ غالباً ولی خاں ہے جس نے دستور کے بارے میں کوئی اختلاف کیا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی اس کے حق میں ہو گیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بر صغیر میں یہ ایک واحد مثال ہے علماء کرام کی، دینی طبقے کی، ہر مکتب فکر کی، کہ انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا. اس کی پھر شکیں ہیں آگے کہ اس ملک کا دستور کیسے ہوگا، اس کی جو معاشیات وہ کیسی ہوں گی، اور اس ملک کے جو تعلیمی نظام وہ کیسا ہوگا. تو گویا اگر ہم آج ان دستوری جو سفارشات تھی ان کے مطابق عمل کریں تو پاکستان کا جو رخ ہے وہ بالکل صحیح جانب ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے ان کو نظر انداز کر کے ہر آدمی ہر موقع پر جو اسمبلی کے لوگ گئے ہیں وہ ہر موقع پر ہر اجلاس میں کوئی نہ کوئی نیا لا کے اس کی دستوری جو متفقہ تھا اس کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی. جی بالکل. اس میں ترمیمیں کر کے
تاکہ کسی طریقے سے وہ اصل بات وہ رہ جائے. اور پھر اصلی بات یہ ہے کہ اصل معاملہ میں دستور منظور کرنا نہیں ہے. اس میں جب آپ نے یہ دعویٰ کیا اور لوگوں کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ ہم 10 سال کے اندر اندر اسلام کا یہ جو دستور ہے اس کو نافذ کریں گے، تو اب یہ اتنا کی مدت گزر گئی ہے 73 کے بعد، تو وہ آپ کے جو قوم سے وعدے کیے وہ کدھر گئے؟ ان پر عمل نہیں ہوا. مسئلہ تو یہ ہے کہ دستور منظور کر لینا یا مرتب کر لینا، ایک کتابچہ تیار کر لینا جو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس دستور کی ایک آدھ شک، مثال کے طور پر قرآن کریم میں چوری کی سزا رکھی ہے، جی برے فعلوں کی بھی سزا رکھی ہے، تو اگر ان ایک آدھ سزا کا اگر اس ملک میں اطلاق ہو جائے تو دیکھیے سعودی عرب کے اندر سامان باہر سے پڑا ہوتا ہے، کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگاتا جی. اور اگر میں کہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دیکھنے کا تو وہاں کچھ لوگ ایسے ملے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں ایک عجیب وہاں ایک مقدمہ آیا وہ کورٹ میں کہ ایک آدمی نے اطلاع دی کہ جی وہاں چھوارے کی بوری پڑی ہے، تو پولیس نے اس آدمی کو پکڑ لیا کہ تو مجرم ہے. اس نے کہا جی میں تو آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ اطلاع دینی چاہیے تھی کہ وہاں ایک بوری پڑی ہے. یہ چھوارے جو ہیں یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ لگانا تو ہے اس کی سزا آپ کو ملے گی کہ آپ نے غیر چیز کو ہاتھ کیوں لگا دی. اللہ اکبر. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک آدھ شک جو ہے اگر ہمارے اس دائر میں نافذ ہو جائے، دیکھیے کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں جی روزانہ. بجائے اس کے اگر آپ چوری کی سزا رکھیں اور وہ عبرت کے لیے بازار میں چلتا ہر کہہ کہ دیکھو یہ شخص جا رہا، کسی کو چوری کی ضرورت نہیں ہو سکے. تو اسلام کا ایک شک جو ہے اس کو اگر لاگو کر دیا جائے تو ملک کا سارا نظام درست ہو سکتا ہے. آپ یہ جتنی اس وقت بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، بچیاں جو ہیں گھر سے جاتے کو آدمی بڑا ڈرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے بچی یہ اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، تو یہ خیر کر یہ واپس گھر آ جائے. جی جن لوگ جس ملک کے اندر جس معاشرے میں اس نوعیت کی صورت پیدا ہو جائے کہ آدمی پریشان ہو، ہر آدمی یہ سوچے کہ میں زندہ گھر آ بھی سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا، تو اس سے بڑا ہمارے لیے المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ دنیا میں کوئی کام جب تک اذا وسط الامر الی غیر اہل ہی فانتظر الساعہ، غیر اہل لوگ جس وقت آگے آ جائیں اور نظام کار ان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوگا نا جی. جو لوگ برسر اقتدار آئے ان میں سے کسی نے بھی دیکھیے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ جو طے ہوا کہ جس شعبے میں اس کی مہارت ہے اس شعبے کا آدمی جو ہے وہ اسمبلی میں جائے. علماء ہیں، انجینئر ہیں جی تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ تعلیم میں اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو خود ان پڑھ ہو، انگوٹھا لانے والا ہو، اس کو وزیر بنا لیں آپ تو وہ کیا کرے گا جی. اسی طرح علماء کا جو سسٹم ہے، یہ جو دستور ہے دستوری، ہمارے ہاں دیکھیں کتنے علماء بھی اسمبلیوں میں گئے جی بالکل. اسمبلیوں میں بلا رعایت کہ اس میں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے پوری نہیں کی. اگر وہ بریک لگا دیتے کہ ہمارا آپ کا جو دائرہ ہے وہ اسلام کا ہے، اگر اسلام کے یہ شکیں قائم آپ کے ساتھ ہیں، تعاون علی البر والتقوی، اگر کوئی آدمی نیکی کے ساتھ اور اسم اور عدوان جو ہے گناہ اور زیادتی اور تجاوز، اس میں اگر کوئی اضافہ کیا جاتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے محض مادی فائدے کی خاطر، اقتدار کیا چیز ہے جی؟ صحیح. اقتدار کوئی چیز نہیں ہے. اس میں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ ان سے جواب طلبی ہوگی. تو گویا اس زمانے میں جب یہ فیصلے ہو گئے تو جو کام اسمبلی کا تھا، اسمبلی میں ایسے لوگ لائے گئے کہ جن کے پاس سرمایہ زیادہ تھا. اب جو اسمبلی میں جو اراکین ہیں وہ نظریات کی بنیاد پر آگے نہیں آ رہے ہیں، وہ پیسے کی بنیاد پر آ رہے ہیں. جس کے پاس سرمایہ ہے وہ جا رہا، آگے جا رہا. اب اگر میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں جی تو میرے اندر تو وہ صلاحیت جو ہے وہ کہیں گے یہ تو قابل قبول نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو گویا میری جو سے ہے یا میری آواز جو ہے اس آواز کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس سرمایہ ہو، جب جا کے میری بات سنی جائے گی. حتیٰ کہ یعنی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ لباس کے اعتبار سے ان کا کوئی ایسا نمایاں لباس نہیں تھا،
جی، لیکن علم و فضل کے بڑے شناور تھے وہ لوگ، وہ شخصیات۔ اب ہوتا یہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ اسمبلی کے اراکین جو ہیں ملک بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بچے فروخت کر رہے ہیں، اور اسمبلی کے اراکین کہتے ہیں ہماری اس کا جو روزینہ ہے تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی جائے، 1 لاکھ سے آگے 2 لاکھ کر دی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اسمبلی کے وہ جو فیصلے تھے، فیصلے بنیادوں پر صحیح ہوئے تھے، لیکن اس کا جو آگے اس کا جو اطلاع کرنا تھا، اس کو جا کے چلانا تھا، اس کے لیے ایسے رضالے کار نہیں مل سکے۔ نہ دینی جماعتوں نے یہ اس طرح مطالبہ کیا، نہ اس طرح کا اجلاس جو کراچی میں ہوا تھا علماء کرام، جس میں یہ سب ہوا، جس میں یہ فیصلے ہوئے تھے، اس طرح کا اجلاس آج تک کسی جماعت نے نہیں کرایا۔ جی ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ جب مودودی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اکٹھے ہوں گے، تو مما جماعت اسلامی کے، مما جمعیت علماء اسلام کے، حالانکہ جمعیت علماء اسلام تو ایک ایسی جماعت ہے جو مسلم لیگ نے پیدا کی تھی جمعیت علماء ہند کے مقابلے میں، تو ان کا اب تو ماشاء اللہ ان کے ساتھ ساتھی ہیں، تو آج تو نقشہ بدلے جانا چاہیے تھا۔ ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ شکایت سمجھی جاتی ہے کہ یہ تنقید کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیے فیصلے بڑے اچھے ہوئے ہیں، کتابوں میں دستور صحیح لکھا گیا ہے، دستور اسلامی کے اور قرارداد مقاصد کے فیصلے ایک ایک جز جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس کی جو اس کا عملی طور پر اس کا جو اطلاق ہے ملک میں لاگو کرنا، اس کو رائج کرنا، یہ تو آخر ان کا اگر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو نقشہ بدل سکتا ہے۔ میں ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی سب سے زیادہ میں اگر متاثر ہوں کسی جماعت سے تو وہ تنظیم اسلامی ہے۔ الحمدللہ۔ ان کے کارکن جو ہیں وہ الحمدللہ۔ جتنی محنت کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ آپ ان معاملات کو اس پر ڈیل کر رہے ہیں، کوئی جماعت دوسری ایسی نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ قرآن کا جو مفہوم پیش کرنا ماشاءاللہ ایک نیا سٹائل ہے، نیا استدلال ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ ہے جی کہ یہ جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ در حقیقت ملک کے اندر چندہ اور چودراہٹ یہ 2 چیزیں ہیں جو مانے آ رہی ہیں۔ اللہ۔ دینی جماعتیں ان کی ساری تگ و دو، حتیٰ کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کا جو نصاب تعلیم ہے وہ نصاب تعلیمی نظر ثانی کم ہوتا آ جائے۔ ہمارے دینی جماعتوں میں سیرت پوری نہیں پڑھائی جاتی، تاریخ اسلام نہیں پڑھائی جاتی، قرآن کریم کا ترجمہ مکمل تفسیر کے ساتھ اثر تقاضے کے مطابق اثر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن کریم نہیں پڑھایا جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ جب دنیا کے اندر اس طرح کی بے حیائی بڑھے گی اور اسلام سے اس طرح برگشتگی ہوگی تو کس طرح اسلامی دستور اس ملک کے نافذ ہو سکتا ہے۔ اس میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے کہا کہ میں وہاں فیروز پور کے علاقے میں تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی حکومت الہیہ بنائیں گے اور چور کرنے والے چوری کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم فلانے آدمی کو یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا دیہاتی، گرمی کا موسم تھا، کرتا اس کے کاندھوں پر تھا، اس نے پھر کھڑا ہو کے کہا، شاہ جی نے اس کے نقل اتاری، کہنے لگا پھر لے لی ووٹ جی، اگر تو ان کا جو چوری بند کرائے گا، اگر تو بھائی ہم نے ٹگی وچی چوری کرنی ہے تو اس سے تو ہم نے کمائی کرنی، یہی تو ہمارے خوراک ہے جی۔ تو ملک کے اندر یہ جو لوٹ مار ہے، اس کو چوری نہ کہیں آپ، یعنی بڑے بڑے مہذب طریقے سے ہم لوٹ رہے ہیں جی اور چوری کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی آدمی نہیں سوچتا کہ ہم اس کا اصلاح اس کو کیسے کر سکتے ہیں جی۔ مقصد یہ میرا کہ یہ کہنے کا ہے کہ جو چیز بھی کرنی ہے چاہے ایک کریں، آپ ایک شکل لے آئیں اور اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے ایک مہم چلائیں، بھئی ایک چیز لے آؤ، ٹھیک۔ اگر 10 چیزیں ہیں 10 میں سے ایک لے آؤ جی، اس کو لاگو کر دو، پھر اس کے بعد دیکھو راستہ کھل جائے گا، اور اس کا دیکھو اس کا پورے ملک کا نقشہ بدل جائے گا جی، راستہ کھل جائے گا۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر اسلام کو جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کا صحیح طریقے سے جواب دیا جائے تو عملی طور پر وہ خاموش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی دستور کے لفاظ کے سلسلے میں اگر ہماری دینی جماعتیں اور ہماری جتنی بجائے سے زیادہ زور سیاست پر دینے کے وہ اس پر زور دیں کہ اسلام کو اس ملک میں کیسے لاگو کیا جاتا، اجلاس ہی اس مقصد کے لیے بلایا جائے بالکل، جی، اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا بھئی یہ لوگ اس کام کے لیے اٹھے ہیں. جیسے دیکھیے کہ تبلیغی جماعت والے ایک دروازے پر جا کے کہہ رہے بھائی کلمہ پڑھو، پھر کلمہ تو پڑھ لیا جی، اب اس کے بعد پھر کیا کرنا؟ اصل مقصد یہ ہے کہ جب ایک دروازے پر آپ جاتے ہیں جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے بھی ایک دروازے پر جائیے تو وہ بھی اکٹھے ہو کے پاکستان کو عیسائی مانے اسلامی بنائے. ورنہ کہ میں سیاسی بحث نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو کو اس کو بچانے کے لیے آج سب سے زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت یعنی ہندو اعتراض اتنے نہیں کرتا جتنے ہماری جو عیسائی حکومتیں جو ہیں جتنی وہ کر رہی ہیں. یہاں ایک ضمنی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1985 میں اس قرارداد مقاصد کو باقاعدہ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے آئین کا حصہ بنایا. اس وقت انہوں نے 8th امینڈمنٹ کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ بھی بنائی اور بھی انہوں نے اقدامات کیے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے سفارشات بھی لیں. اس وقت بھی ایک موو تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس سے انحراف کیا گیا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج بھی یہ قرارداد مقاصد کے خلاف رہی؟ کہ فوج کی جو اکثریت ہے، غالب اکثریت، وہ دین اسلام کے جو صحیح عقائد و نظریات ہے اس کی حامی ہے. ماشاءاللہ، حقیقت یہ ہے. ٹھیک، اسی اکثریت کی طرح بات یہ کر جو رہے ہیں ہمارا آپ، اکثریت کی بات کر رہے اکثریت کی میں بات کر رہا ہیں، غالب اکثریت. غالب اکثریت جو ہے وہ اس کے حق میں، اس لیے کہ یہ جو فوجی ہمارے ہیں وہ سارے شہری حلقے سے نہیں گئے، وہ سارے دیہاتی حلقے سے گئے ہیں. اکثریت دیہاتیوں کی ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہماری دینی جماعتیں، ہماری سرکاری حکومتیں، یہ لوگ ساری توجہ شہروں پر لگا رہے ہیں. اگر ایڈ ملتی ہے تو علماء ان کو ملتی ہے جو شہر میں رہتے ہیں، جو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں جن کے پاس. وہ دارالعلوم بھی ایک ایسے ہی ہیں جیسے ایک آپ بہت بڑی فیکٹری آپ نے لگا لی ہو. ایک جی حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن آپ بتائیے کہ دیہاتی حلقے کا جو مولوی صاحب ہے، میاں جی ہے، جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، آپ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیہات میں جا کر ان علماء کا حال پوچھا ہو کہ تم کھاتے کیسے ہو، تمہارا معاشی مسئلہ کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے. تو یہ فوجی جو ہیں وہ تو شہری حلقے سے اکثریت وہاں گئی ہے جی. اب ماشاءاللہ کئی میں نے یہ جو فوجی دیکھے جن کی داڑھیاں رکھی ہوئی، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا معاشرہ اور ان کی معاشرتی جو ان کا تمدن اور معاشرتی صورتحال ہے وہ چونکہ دیکھی کی طرف سے. یا جیسے دیکھیے ہمارا جو سندھ کا علاقہ اور پشاور کا علاقہ، یہ جو ہے ہمارے پختونخوا کا علاقہ سرحد والا، اس میں اکثر لوگ داڑھیوں والے ہیں، اکثر نمازی ہیں جی. بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہاں محنت کی تو اس کے اثرات یہ جو داڑھی لوگ بیٹھے ہیں یا نمازی پڑھتے ہیں، یہ ہماری دور حاضر کے لوگوں کی کمائی نہیں ہے، یہ ان کی کمائی ہے، بے شک، یہ ان کی محنت ہے. تو آج اگر ہم لوگ توجہ دے رہے ہیں یہ دیہاتی حلقے کی طرف جہاں سے یہ فوجی جا رہے ہیں، تو ان کی طرف اگر توجہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بھی اثرات صحیح مرتب ہوں گے. فوج جو ہے الحمدللہ اس کے پاس بھی جیسے آپ تاجروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، جماعت لے کے جاتے ہیں جی تاجروں کے پاس جاتے ہیں، ہیں. اور تاجر جو ہے وہ سارا زور اس پر لگاتا ہے کہ جی یہ سود بند کرو، سود بند کر، سارے زور لگاتے ہیں جی اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں اس کے اندر، اس لیے اس تحریک کو چلاتے ہیں وہ. اور علماء کرام ان کو ان کے وہ پیسے دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اسلام، یہ جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو رائج کرو کہ لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، کہ یہ جو سرمایہ دولت ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں گردش کر رہا ہے، پلازے چل رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تو نشاندہی کی تھی کہ قیامت کے قریب آ کے اونچی اونچی بلڈنگیں بناؤ گے. اب مقابلہ جو بلڈنگوں کا ہو رہا ہے، تو مقصد یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ سرمایہ زمین کے اندر دفن، یہ بلڈنگ کیا ہے، یہ پلازے کیا ہے، یہ زمین میں پیسہ دفن کیا گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا. ٹھیک، اگر پیسہ ہی اس طرح دفن کرنا، تو یہ لاہور کا قلعہ دیکھو جا کے، یہ بطور عبرت کے دیکھو کتنی بڑی کوٹھی ہے، اس کا وہاں لم تسکن میں بعد ہو. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، بڑے بڑے قلعے بنے ہیں، لیکن ان کا رہائشی کوئی نہیں ہے وہاں، ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے. مولانا اس وقت میرا خیال ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے وڈرا کریں، ان کی بنیاد پر ایک تاریخ چلائیں جن پر پوری امت متفق ہے. بلکہ جی میں آپ کا کہتا کلامی ہوگی
مجھے میں اس شخص کا نام نہیں لیتا، ان کی کیسٹ جو ہے میں نے سنی کہ یہ جو قرآن کریم میں حکم آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس طرح قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، جی تو نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، جی زکوٰۃ وہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر فرض ہوگی، لیکن یہ جو نہی عن المنکر ہے یہ بھی اسی طرح وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، یعنی امر بالمعروف ہر آدمی کرے اور نہی عن المنکر گورنمنٹ کرے، یہ تقریر ہوتی ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہی عن المنکر جو ہے اصل بات تو یہی ہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آج کو سکھلا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کل آمنت باللہ و بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تو ایسا کر، تو کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور تیرے نبی پر ایمان لایا، ٹھیک جی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو بات سکھائی اور تیسری بات کے بعد فرمایا کہ میں نے کیا کہا تھا تمہیں بھی، اب سناؤ مجھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ و برسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو نبی کا کہا، تو رسول کا کہہ رہا ہے، حالانکہ رسول کا لفظ جو ہے وہ نبی کے سے بڑا ہے، جی اس کی زیادہ یہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو آپ کو رسول کا لفظ نہیں کہ میں نے تو آپ کو نبی کا سنایا تھا، تو ہیں تم نے یہ کیوں کہا؟ تو یہ کیوں کہا؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی نازک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیم لوگوں کو دی ہے اس میں ترمیم نہیں کرنی۔ بے شک۔ آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا۔ صحابہ کرام میں شفیع ایسے تھے نا، جاتے نا حدیث شریف میں کہ جب بات بتائی جاتی بھائی کیا کروں، بھائی تم 5 وقت نماز پڑھو، جاؤ، اب وہ جا رہا ہے، کہتا ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں نہ اس پر زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، حالانکہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن اس نے صرف اعلان اقرار کیا کہ میں یہ کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہماری دینی جماعتیں ذرا تھوڑی سی توجہ اس طرف مبذول کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو اس بنیاد پر لانا ہے۔ کبھی کبھی رات کو سچی بات یہ ہے کہ جب میں ان چیخوں کو سنتا ہوں اللہ تو میرے سامنے وہ بچیاں، وہ بچے، وہ لوگ، وہ رات جس وقت قتل و غارت ہوئی ہے، تو ساری اندھیری رات میں ایک چیخ و پکار جو تھی نا، وہ آپ میرے کانوں میں جب بھی آتی ہے میری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک، کوئی شک نہیں، یہ ملک واقعی کتنی لڑکیاں جنہوں نے چھلانگیں لگائی ہیں کنویں کے اندر، کنویں میں، نہروں کے اندر۔ آخری مرتبہ جب مجھ پر حملہ ہوا ہے تو ایک شیخ نے کہا کہ مولوی اون بچ کے دکھا، تو میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور دور جا کے میں اپنے گوتے سے باہر نکلا دی، وہ سمجھا مر گیا۔ اللہ۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہم نے یہ پاکستان کی کتنی قربانیاں دے کے بنایا۔ کوئی شک نہیں۔ اگر میں یہ اقتدار ہی لینا ہے، اگر دکانیں چلانی ہیں تو وہ تو انڈیا ان کو کہتے ہیں ہندوؤں کو کبھی ہمیں دکانیں دے دو یا ہم ایمان جو ہے ہمارا وہ تو کوئی آپ رہنے کو تیار ہے، یہاں یہ ہو جاتا۔ تو گویا ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کیسے بنا تھا، یہ نسل نو کو پڑھایا جائے، تعلیم دی جائے، کتابیں چھپی نوعیت کی، وہ کتابیں بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ انی شاہد ہیں کم از کم ان سے انٹرویو لو، کبھی تم پر کیا گزری تھی۔ بے شک۔ اس سلسلے میں آخری سوال جس کے لیے آپ کو زحمت دوں گا وہ اس حوالے سے ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم جو اس تحریک کے بانی ہیں، تنظیم اسلامی کے بانی ہیں، انہوں نے ایک خطاب میں آج سے کتنے سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب تک قرارداد مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یعنی اسلامی قانون سازی کے لیے محنت نہیں ہوگی، اس ملک کی قسمت نہیں بدلی جا سکتی۔ اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے لیے طریقہ کار وہی اختیار کرنا ہوگا جو اس قرارداد کو پاس کروانے کے لیے یعنی ایک مطالباتی پرامن تحریک اٹھے جو اس ملک میں اسلامی قانون سازی دستور پاکستان کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق، اور وہ شق جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ شق نمبر 2A
جس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اس ملک میں نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ تو یہ میرا سوال ہے کہ آج وہ تحریک کیسے برپا کی جا سکتی ہے جو پرامن بھی ہو اور ٹھیٹھ مطالباتی تحریک ہو، اس میں سیاست والی باتیں نہ ہو؟ بڑا صحیح جذبہ دیکھیں نا، اب تک ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے نظریات کے مطابق کی بات ہو رہی تھی جی، لیکن اس کے لیے عملی طور پر جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کنونشن ہوتے ہیں، کارکنوں کو بلایا جاتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، ایک اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک ہو کہ ہم نے مختلف علاقے میں اس تحریک کو نظریاتی اعتبار سے پہلے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ آگہی، ہاں جی، ہاں آگہی کے لیے، ہاں جی ٹھیک، اس کے لیے جو کچھ ہم اس میں علماء کرام بھی حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ ان کو آمادہ نہیں کریں گے کہ علماء کرام آئیں، میں مثال دوں کہ میں یعنی شکریہ ادا کرتا ہوں تنظیم اسلامی کا کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے دعوت دی اور میں حاضر ہو گیا۔ جزاک تو اللہ۔ جب تک آپ کی تحریک نہ ہوتی تو میں تو کیسے یہاں آ جاتا۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ تحریک چلائیں گے اور لوگ آئیں گے، ان کے بعد کہا جائے کوئی بھی بتاؤ اگر تو اس کرنا ہے تو یہ ہے کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے، اگر سب کہیں گے کرنے کا کام تو وہ کرو۔ ٹھیک، لما تقولون ما لا تفعلون، بے شک، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ تو گویا اس موقع پر نازک صورتحال جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر بھی دیکھا جائے تو دنیا میں بڑی تحریک چل رہی ہے اسلام کے نام کی کہ اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ بے شک، جی، جیسے قرآن کریم میں بھی نشاندہی کی ہے قوموں کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں کہ دیکھو جی ایسی قوم آ جائے گی کہ جو جس وقت ایک وقت اس میں کہ قرآن کریم کے صرف آپ کے جو آپ کو الفاظ ہیں وہ رہ جائیں گے، رسم رہ جائے گی، تحریر اس کے نظر آئے گی، اس کا روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی۔ جی، اسلام نام رہے گا، لوگوں کی زبان پر ہوگا، لیکن یہ دل جو ہے اس کے اندر وہ نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کوئی موومنٹ چلائیں گے، کوئی بات کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہی وہ بات ہوگی نا۔ تو اس کے لیے آپ، میری ذاتی درخواست یہ ہے آغاز اس کا دیہات سے کریں، ہاں دیہات سے کریں، اور اس دیہات کو میں کہا جائے، علماء کو ملا جائے، اس کو ملا جائے اور اس دیہاتوں میں جا کے اور اس کی ایک خبر جائے گا کہ فیصل آباد کا جو تنظیم نظام کا وفد فلاں گاؤں گیا، یہ دیہات کا کہہ رہا ہوں، کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو شہر کے اندر جو اجلاس ہو رہا ہے ان کا کوئی سیاسی مقصد ہے۔ یہ تاثر عام ہو جائے گا کہ یہ ووٹ لینے کی خاطر کر رہے ہیں، یہ فلانا کا کر رہے ہیں۔ دیہاتوں سے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھی ہمارا مقصد جو ہے ہم نے دیہات میں کیا کرنا جانا، ہمارا تو کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، ہمارا تو حلقہ ہی نہیں ہے۔ میں تنظیم اسلامی کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں، عملاً بھی حاضر ہوں۔ ایک ایسا کریں کہ مثلا یہ جو خطیب صاحبان ہیں یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ تنظیم کی طرف سے شہر کے جو ہے نا مختلف حلقے کے محلے بنا لیں، آپ ان کی ایک تنظیم بنائیں خطیبوں کی، یعنی ایک اجلاس خطیبوں کا رکھیں، مختلف جو خطیب ہیں ان کو بلایا جائے کہ ابھی ہم نے آپ کو اس مقصد کے لیے بلایا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مقاصد ہے۔ تو ایک جمعہ آپ اس طرح کا چلیے آپ اپنی تقریر کرتے رہیں، لیکن اس کے درمیان یا آخر میں ایک رات یہ پیش کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی تشریف آوری کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی، امیر حلقہ ملک احسان لائی صاحب کی طرف سے بھی، اور ہمارے رفقا کی جانب سے بھی کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔